بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں بعض اوقات آپ کسی ہجوم کے ساتھ گھیر لیے جاتے ہیں اور ایک سمت کے اوپر آپ کو ہانک دیا جاتا ہے بنیادی طور تو آپ اس وقت جب اس ہجوم سے باہر نکل کے دیکھتے ہیں کہ میرے نال ہوئی کی ہے، تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دراصل اس کا ایجنڈا کیا تھا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے پی ٹی آئی اور اس سے منسلک جتنے بھی لوگ تھے ان کا یہ اصرار تھا کہ پاکستان کی قیادت پہلے تو ان کا اصرار تھا کہ جناب حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جو ہیں وہ جا کے ملیں عمران احمد خان نیازی سے، یا اس کو بلا لیں جیل سے نکلوا کے، اور بیٹھ کے تو بات چیت کر لی جائے، ٹھیک ہے نا جی، اور طے کر لیا جائے کہ کس طرح حکومت عمران خان کے حوالے کرنی۔ یہ پی ٹی آئی کے فواد چودھری سے لے کے تو اسد عمر تک سب کا یہ مطالبہ تھا، جب عمران احمد خان نیازی باہر آئے تھے اور ابھی جیل نہیں گئے تھے، باہر ہی تھے، کہ وہ جناب اس وقت پہلے تو ان کا مطالبہ تھا نا کہ جناب باجوہ بیٹھے ہمارے ساتھ، پھر اس کے بعد ہو گیا کہ حافظ بیٹھے ہمارے ساتھ اور بات کرے، اور ہماری بات تو ان سے ہو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ نئی بات بنی، بھائی وہ نہیں بیٹھنے کو تیار، یا وہ نہیں آنے کو تیار، لیکن خوب اس کے اوپر ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے بڑا رگڑا لگایا۔ پھر ان کے جو حامیان اور کارپردازان ہیں سوشل میڈیا مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو انہوں نے انسٹال کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کامران شاہد اینڈ کمپنی، شاہد پٹی اینڈ کمپنی، یہ سارا جو گروپ ہے، اس نے بڑا جناب اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا اور اس کو رگڑا اور اس کو چرن کیا۔ اوکے، ویل اینڈ گڈ، نئی بات مانی گئی سانو کی آپ جن سے مطالبہ کر رہے تھے انہوں نے گال نہیں منی پایا۔ اس کے بعد آ گئے اس بات کے اوپر، اور پھر فواد چودھری نے اس کو فرنٹ سے لیڈ کیا۔ پروپیگنڈا دیکھیں ان کا، ہر پروپیگنڈا جو ڈومیسٹک پروپیگنڈا ہے، اور یہ وہ پروپیگنڈا ہے جس سے اوورسیز اپنے آپ کو الگ رکھتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا سٹریم کو ذرا ایسے کیجئے، ایسے دیکھیے گا، ٹھیک ہے نا، ہاں، پروپیگنڈا سٹریم کو ایسے دیکھ لیے گا، اور یہ اس کے اندر ایسے ایسے لوگ شامل ہیں جو اس وقت پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں ٹاپ کے اوپر ہیں، لیکن پارٹی ان لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، فواد چودھری اینڈ کمپنی کے ساتھ، ٹھیک۔ اور انہوں نے ایجنڈا یوں بنایا کہ اگر پاکستان کی تمام قیادت، جناب آصف علی زرداری، نواز شریف اور عمران احمد خان نیازی، اگر ان کو بند کر دیا جائے ایک کمرے میں اور کہا جائے کہ حل نکالے، تو وہ حل نکل آئے گا، اور قوم جو ہے اس بحران سے، کیڑا بحران، نہیں کیڑا بحران، یعنی یہ جو آپ پیڈ قسم کی ٹرولنگ کر رہے ہیں یہ بحران ہے، یعنی کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ بحران ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کے کنارے سے واپس پلٹ آیا، یہ بحران ہے۔ پاکستان کا بیلنس آف پیمنٹ ٹھیک ہو گیا، یہ بھی بحران ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو تھا وہ خسارے سے نکل کر منافع میں چلا گیا، یہ بھی بحران ہے، بڑا بحران ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مہنگائی بڑھتی تھی، بڑھ رہی ہے، بڑھے گی، کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی ہمیں کاسٹ ادا کر، قوم کو قربانی دینی ہوگی، یہ تو چاچو نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا۔ لیکن واپس آتے ہیں، بحران بڑھا ہے، اور بحران کے حل کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نواز شریف، زرداری اور آصف علی اور جناب یہ بیٹھ جائیں ایک اس کے اندر۔ اب جناب یہ بات بھی نہیں مانی گئی، اس کے بعد پھر تیسرا فیز لانچ کیا۔ عارف ملک صاحب ہیں، عارف ملک صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بڑے شدید حامی ہیں، اور چونکہ یہ ادارہ کبھی بھی اپنے ایسٹس جو ہے وہ ان کو ڈسپوز آف نہیں کرتا، تو ادارے نے خاص طور پہ جو نئے ڈیجیٹل سیٹ اپ لانچ کروائے، اس کے اندر سارے وہی جو یوتھڑ حضرات تھے وہ بھرتی کیے گئے، اور عارف ملک صاحب بھی اسی کھاتے کے اندر اکوموڈیٹ ہوئے ایک ڈیجیٹل سیٹ اپ کے اوپر۔ یہ وہی جو ہے اس حوالے سے سب سے بدقسمت نکلا ہے، کیونکہ اس کا ایک یوتھڑ جو تھا وہ زبیر علی خان نیازی کے کیا نام تھا، اس کا اس طرح کا نام ہے، اس نے جناب ویزا لوایا باہر جا کے، اب وہ ننگی تلوار بنا ہوا ہے اہل فوج کے خلاف، ٹھیک ہے، اور دوجو تیجوں کے خلاف، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح کی تمام جو چیزیں ہیں ان کو یہ جو ڈیجیٹل سیٹ اپ آ رہے ہیں جو کہ قائم کروائے جا رہے ہیں، ان میں اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ یوتھر جو ہیں یہ ہمارے قابو آ جائے، لیکن وہ اپنے یوتھیالوجسٹ ایجنڈے کے اوپر قائم ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو لہذا ملک صاحب نے ایک خبر پھوڑ دی،
اور جو ہے وہ خبر پھوڑنے کے بعد انہوں نے اب ظاہر ہے کہ یہ سپننگ جو تھی یہ ڈومیسٹک سپننگ تھی، یعنی کہ فواد چودھری اینڈ کمپنی کی یہ سپننگ تھی، یا اس طرح کی جتنی جو بھی ان کا لوکل کوارڈینیٹر ہوگا، انٹرنیشنل نے اس کو نہیں اٹھایا، تو لہٰذا فوری طور پہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پروگرامات شروع ہو گئے کہ دیکھیں جناب انہوں نے خبر دے دی ہے، اور اس خبر کے اندر جناب رپورٹر کو بھی لے لیا گیا۔ میں وہ فون کیا گوہر بٹ کو، میں کہ یار یہ بندہ جو ہے اس کا رجحان کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پکا پیڑا قسم کا، شدید قسم کا یوتھڑ ہے۔ اس نے یہ خبر دی کہ نواز شریف جو ہے وہ پولیٹیکل سلوشن کے لیے چل کے عمران احمد خان نیازی کے پاس جانے کو تیار ہے۔ یہ خبر پھوڑی گئی، اس کے بعد 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک اس کے اوپر دیت تیرے کی تمام میڈیا ہاؤسز نے پروگرام کر دیے۔ وہ جو لنڈی خانہ ہے نا ارشاد بھٹی کا، وہاں پہ بھی میں آپ کو ایک ایکسکلوسیو خبر دینے لگا ہوں۔ ابن شاہد جو تھے، کامران شاہد صاحب نے ملک دی سٹوری چوک کے اپنے نا تھے، اور بددیانتی کا لیول دیکھے، بندہ کریڈٹ دے دیتا ہے کہ جی فلاں نے آج خبر دی، نہیں میں دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آہو انسائنڈ کاپیاں مل جاتی ہیں نا جو عدالتی فیصلے دیاں، تو پھر بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ میں خبر دینے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ آہو تو وہ جناب یعنی کہ ایک یوتھڑ نے دوسرے یوتھڑ دے چھاپے چات مار دیتا کہ خبر میں دینے لگا ہوں۔ وہ خبر خیر سارا دن ڈسکس ہو چکی تھی، پروفیشنل ڈسونیسٹی۔ تو انہوں نے جناب کہا کہ نواز شریف چل کے جانے لگے ہیں عمران احمد خان نیازی کے پاس۔ اچھا خیر، ہم یہ ساری بکواسیات، حجریات اور واہیات سن کے اور اس کا حصہ بن کے سو گئے۔ صبح ہم اٹھے تو پرویز سندیلا نے پتا کیا کہ جناب اس طرح کی کوئی بات کہیں پہ کسی محفل میں، کسی ذاتی میٹنگ میں میاں نواز شریف صاحب نے کی ہو، تو انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ میاں صاحب نے کہاں یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے۔ نہ رپورٹر یہ بتانے کو تیار ہے کہ میاں نواز شریف نے اڈیالہ عمران خان کے پاس جانے والی خبر کہاں پہ کہی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی اور بتانے کو تیار ہے۔ لیکن ایجنڈا سیٹنگ دیکھے کہ نواز شریف چل کے آئے گا، اور اس کے بعد پھر یوتھڑوں نے، لوکل یوتھڑوں نے اس کے اوپر جو بکواس تھی وہ شروع کر دی، اور نیچے آ گیا کہ دیکھیے لیول تو آپ کا یہ ہے نا کہ اپنا کبھی آپ مودی سے امید باندھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ٹرمپ آئیں گی، الپ اٹھائیں گی، پون پرمائیں گی، کان کو رہا کروا کے وزیر اعظم بنوائیں گی، کبھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ریچرڈ گرنیل رہا کروا رہا ہوتا ہے، کبھی زلمے خلیل زاد رہا کروا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب بات چلتے چلتے پھر سانوں موقع مل گیا نا، میں کیا یہ اب بات آ گئی ہے نواز شریف کے اوپر، اور نواز شریف بھی اگر نہیں جاتا تو پھر بات آئے گی لطیف کے اوپر۔ لطیف جو ہے نا وہی رہا کروا سکتا ہے، اور کوئی نہیں کروا سکتا۔ بھئی پھر ہم بھی اپنی آئی پہ اتر آئے نا، ٹھیک ہے۔ تو لطیف کی منت ترلا کر کے دیکھنے، ہو سکتا ہے کہ وہ گواہی سے مکر جائے اور خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو جائے، کیا پتہ ہے، اس کی منت ترلا کر کے دیکھی جانی چاہیے۔ آپ لیول اندازہ کریں کہ پروپیگنڈا کیا کیا گیا ہے، اور اس کو سولیڈیفائی کیسے کیا گیا ہے، اور اس کو آگے کیسے بڑھایا گیا ہے، اور اب اس کو ایک باقاعدہ بیانیہ اور حقیقت کی صورت کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور جب آپ کو کہیں گے کہ یار خدا، کسی محفل کے اندر بھی خدا کا خوف کریں، ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور میں نے چیک کیا کہ ایسا نہیں ہے۔ اور نہیں جی تسی تے پی ٹی وی دے ملازم ہوئے نا، تسی تے کہنا ہی ہے، تسی تے ایڈ کرنا ہی ہے، بھلے آپ کل پی ٹی وی دی نوکری چھڈ کے آیا ہوئے تو یا کڈیا گیا ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اپنے یوتھیاپے کی وجہ سے موصوف یا موصوفہ کل ابھی نوکری چھوڑ کے آئے ہوں، لیکن جو ہے رضی صاحب کو فوراً وہ جو ہے دادا کو، نہیں دادا آپ کی تو مجبوری ہے نا، آپ تو ملازم ہے نا وہاں کے، تو اس لیے آپ تو یہ بات کریں گے۔ اب دیکھیے یہ ایک طریقہ واردات ہے، یہ ایک ایجنڈا سیٹنگ ہے، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے الگ الگ گروپ ایجنڈا سیٹنگ کے اندر جو ہے وہ مصروف ہیں، اور جو ڈومیسٹک ایجنڈا سیٹنگ ہے وہ الگ گروپ ہے، وہ والا ایجنڈا سیٹ کرتا ہے جو کہ یہاں پہ رہ کے جس کو پرموٹ کیا جا سکے، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کالا ڈالا نہ آئے۔ یہ ڈومیسٹک جو گروپ ہے وہ والا ایجنڈا پرموٹ کرتا ہے، اور جو وہ انٹرنیشنل گروپ ہو جاتا ہے
وہ دوسرا ایجنڈا پروموٹ کرتا ہے، یعنی کہ جو انٹرنیشنل ہوتا ہے، بابا کوڈا، شہباز گل، ایس ٹائپ کا پروپیگنڈا جو ہوتا ہے یا ایجنڈا جو ہوتا ہے وہ اس کی سیٹنگ کرتا ہے. وہ زبان انکانڈو ری بورن، یہ سارا ایجنڈا وہ سیٹ کرتے ہیں. نبیل ناروے والا آہو. اچھا، نبیل ناروے والے کے بارے میں ایک اور بات بھی پتہ چلی ہے، یہ ناروے کی خفیہ پولیس کے اندر ٹاؤٹ اور ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا تھا. یعنی وہاں پہ پولیس کا جشوش ہے، پولیس کا ٹاؤٹ ہے، اور یہاں پہ پاکستان ناروے کی پولیس کا ٹاؤٹ ہے یہ انکاڈو ریبان نبیل. تو نبیل جو ہے یہاں پہ اسے عمران احمد خان نیازی کی وہ پڑی ہوئی ہے، مطلب کا انقلاب آیا ہوا. تو خیر میں کہ نال اے بھی دس دی نا کہ انکانڈو ریبان میں نے بلاک کر دیتا ہوا ہے، مجھے تو اس کا کوئی عکس بھیج دے تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس نے کیا بکواس کی ہے. لیکن اس نے مجھے بلاک کر دیا ہوا جب سے میں نے اسے بتایا کہ نبیل ناروے والے، میں اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو شکایت کروں گا، میں شکایت کی تھی، انہوں نے کہا نوکری چھاڑ کے چلا گیا کسی کمپنی دے وچ، انہوں اچھی تنخواہ اتھے مل گئی سی، آج کل اتھے بہ کے پونکدا ہے. لیکن خیر یہ ایجنڈا سیٹنگ ہے، دس از ناٹ جرنلزم. اور بڑے دھڑلے کے ساتھ پاکستان کے اس مین سٹریم میڈیا پہ ہو رہا ہے جو تقریباً 100 ارب روپیہ گچی پہ نو رکھ کے حکومت پاکستان کے آپ کے اور میرے دیے گئے ٹیکسوں میں سے یہ میڈیا مالکان ہڑپ کرتے ہیں. اس میڈیا کا یہ ہے ایجنڈا سیٹنگ. اب آپ نکلیے اور تلاش کر لیجئے کہ کل اس فیک اور خود ساختہ خبر کے اوپر کتنے بھونپوؤں نے اور کتنے چمپوؤں نے پروگرام کیے ہیں. یہ سارے عمرانڈو میکنزم کا حصہ ہے. یہ ایک بات چونکہ میرے اوپر بیتی ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے. بچ کے رہنا ان لوگوں سے. یہ ذہنی طور پہ مجہول، زہرناک اور خوفناک چیزیں ہیں. وہ تو جیل میں بیٹھ کے خطرے ناک نہیں ہوا، یہ اس کے ایجنٹ خطرے ناک ہو چکے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.